اب ایک حدیث آپ کو اور سنا رہا ہوں. کہاں ہے یہ حدیث؟ بخاری شریف میں. نمبر ہے 3192 بخاری شریف کا حدیث کا نمبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین وہ فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم. یہ حدیث پھر سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور حضور نے مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک تمام خبریں ہمیں دے دیں. حفظ ذالک من حفظہ ونسیہ من نسیہ. جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا اس نے بھلا. آپ نے سنا حضرت عمر بتا رہے ہیں نبی پاک نے ابتدا سے انتہا تک ساری خبریں دے دی. حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث کہاں ہے؟ مسلم شریف میں. نمبر ہے 7267 7267 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اس چیز کی خبر دے دی جو ہو چکی اور جو قیامت تک ہونے والی تھی. ہم میں زیادہ علم اسے ہے جسے زیادہ یاد رہا، ورنہ نبی نے سب کچھ بتا دیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے صحابی. یہ حدیث کہاں ہے؟ مسلم شریف میں 7263 نمبر. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام فرمایا اور کسی چیز کو نہ چھوڑا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب بتا دیا. جسے یاد رہا، جو بھول گیا بھول گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں مفارقت فرمائی کہ کوئی پرندہ ایسا نہیں جو اپنے بازو ہلائے مگر حضور نے اس کا بھی ہمیں بتا دیا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں چھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فتنہ چلانے والے کو دنیا کے ختم ہونے تک، جن کی تعداد 300 زیادہ تک پہنچے گی، مگر ہمیں اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام بھی بتا دیا. مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے. اگلی حدیث بھی مشکات شریف میں ہے. نمبر ہے 5927. جو پہلی حدیث ہے وہ 5393. آئیے. حضرت ابو ہریرہ نام سنا؟ پوچھ رہا ہوں کون ہے؟ صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. آئیے ایک بات ان کے لیے پہلے سنا دوں اس حدیث سے پہلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے، باتیں بھول جاتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کروں، گھی کھاؤ، مکھن کھاؤ، دودھ کا استعمال زیادہ کرو، خشکی ہو گئی ہوگی ذرا تری آئے گی ٹھیک ہو جائے گا، کوئی اچھی سی معجون بناؤ، خمیرہ بناؤ. نہیں، حدیث میں ہے حضور نے فرمایا او بسط رداءک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. انہوں نے چادر پھیلا. میرے نبی نے یوں لپ یوں ڈالنا شروع کر دیے اس چادر میں.
نظر کچھ نہیں آ رہا. نظر یوں جیسے کوئی چیز بھر بھر کے ڈالتے ہیں، حضور نے ڈالنا شروع کر دی ہے. اعلی حضرت اس حدیث کو پڑھ کے جھوم اٹھے. فرماتے ہیں مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں. سنو، کونین کے مالک ہیں. کونین کا مطلب دونوں جہان کے. یہ جو پاس سامان نہیں رکھا ہے تو اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں. مالک ہیں، دنیا کو جمع نہیں کیا، دنیا کو پسند سوکھی روٹی کھا لی ہے، چٹائی پہ لیٹ گئے، لیکن مالک کونین ہیں. مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. بظاہر ہاتھ خالی نظر آ رہے ہیں، مگر ان میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. حضور لپ بھر بھر کے ڈال رہے ہیں. فرمایا ابو ہریرہ یہ چادر اکٹھی کر کے سینے سے لگا لو. چادر اکٹھی کر کے سینے سے لگا لو. وہ کہہ رہے ہیں یاداشت کا مسئلہ دماغ میں. حضور فرما رہے ہیں کہاں لگا لو. عقل والے اپنی لڑاتے رہیں. اب حضرت ابو ہریرہ کا بیان سن لیں. وہ کہتے ہیں جوں ہی میں نے اس چادر کو سینے سے لگایا، بھولی ہوئی باتیں یاد آ گئی، اور اس کے بعد میں کبھی کچھ بھولا. ما نسیت قط، پھر کبھی کچھ بھولا نہیں. اسی لیے سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے بیان کی. ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں ان سے مروی. وہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک بھیڑیا ایک بکریاں چرانے والے کی طرف آیا. کیا بھیڑیا جانتے ہیں نا؟ پگاڑ کہتے ہیں، بگیاڑ کہتے ہیں، وولف کہتے ہیں آپ لوگ ہیں انگلش والے. اس نے بکریوں میں سے ایک بکری لے لی. چرواہے نے اس کو تلاش کیا اور اس سے وہ بکری چھین لی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ بھیڑیا اپنے خاص انداز میں جا کے ایک ٹیلے پر پتھر پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی دم اپنے دونوں پاؤں کے درمیان رکھ لی اور کہنے لگا اے چرواہے. بولنے لگا کون؟ بھیڑی. اے چرواہے، تو نے مجھ سے ایسے رزق کے چھین لینے کا ارادہ کیا جو اللہ نے مجھے دیا تھا. بھیڑیے نے چرواہے سے کلام کیا. حدیث کہاں ہے؟ مشکات میں. چرواہا بولا اللہ کی قسم آج کی طرح عجیب حال میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا، کلام کر رہا. بھیڑیے نے آگے سے کیا کہا؟ میرے کلام پر بڑی حیرانی ہو رہی ہے. اس سے زیادہ عجیب حال اس مقدس انسان کا ہے جو کھجوروں کے علاقے میں دو پہاڑوں کے درمیان یعنی مدینہ منورہ میں تمہیں ان چیزوں کی خبریں دیتا ہے جو ہو چکی اور جو ہونے والی ہیں. جو ہو چکی اور ہونے والی ہیں.
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں جس شخص نے یہ خبر دی وہ یہودی تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. وہ چرواہا جو تھا نا، وہ کون تھا؟ یہودی تھا. وہ حضور کی خدمت میں آیا، اس نے یہ واقعہ سنایا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. بھیڑیا کہہ رہا ہے نبی جو کچھ ہو چکا ہے اور ہونے والا اس کی خبریں دیتا ہے. اور یہ بندے ہو کر اپنے آپ کو عالم کہلا کے انکار کرتے ہیں تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں یا نہیں ہیں؟ اور سنیں، علامہ خازن ما کان اللہ لیذر المؤمنین اس آیت کے تحت اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری تمام امت اپنی صورتوں کے ساتھ پیش کی گئی جیسا کہ آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی تھی، اور مجھے بتا دیا گیا علمت من یؤمن بی ومن یکفر بی کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا. فبلغ ذلک المنافقین، دھیان سے سننا، یہ بات پہنچ گئی منافقوں کو. منافق کس کو کہتے ہیں؟ جس کے منہ پر کلمے ایمان کے ہیں، دل میں ایمان نہیں. قالوا استہزاء، انہوں نے ٹھٹا کیا، تمسخر. زعم محمد انہ یعلم من یؤمن به ومن یکفر ممن لم یخلق بعد ونحن معه وما یعرفنا. کہنے لگے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال ہے کہ وہ ان لوگوں کے کفر و ایمان کو بھی جانتے ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ ہمیں پہچانتے نہیں. ہم ساتھ رہتے ہیں، ہمارے بارے میں ان کو خبر نہیں. فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علی المنبر، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، حضور منبر پر رونق افروز ہوئے. فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ما بال اقوام طعنوا فی علمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہو کر اللہ کی تعریف کی، اس کی ثنا کی، جلوہ افروز ہو کر اللہ تعالی کی تعریف کر کے فرمایا ان قوموں کا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعنہ کرتی ہیں. حضور نے آگے سے کیا فرمایا؟ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا نبأتکم بہ. مجھ سے پوچھو اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی جس چیز کے بارے میں پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں بھی، مسلم میں بھی. بخاری میں اس کا نمبر 7294. خدا کی قسم تم ہم سے کسی چیز کے متعلق نہیں پوچھو گے مگر ہم یا کھڑے ہی اس کی خبر دیں گے. حضور اعلان فرما رہے ہیں پوچھو جو چاہو پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا. حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے بار بار فرمایا پوچھو پوچھو پوچھو. بعض لوگوں نے چند سوالات کیے، حضور نے جواب دیے. نبی پاک جلال میں تھے، چنانچہ سب لوگ رونے لگ گئے. حضرت عمر نے حضور کے پاؤں پکڑ لیے کہ حضور کو جلال آیا ہوا ہے، کہیں زمین پر زلزلہ نہ آ جائے، یہ زمین نہ کہیں ہلنے لگ جائے.
اور کہا ردینا باللہ تعالی ربن وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، ہم اس بات پر راضی اللہ ہمارا رب، اسلام ہمارا دین اور حضور ہمارے نبی۔ اللہ اکبر یا رسول۔ یہ جملے یاد کر لو، اکٹھے پڑھنے ہوں سب کی نسبت سے تو بھی، اکیلے پڑھنے ہوں سن لو، ردیتو، اور اگر پورے گھر والوں کو سب کو ملا کے کہنا ہو تو ردینا، ردیتو باللہ ربن وبالاسلام دینن وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ یہ اس کا معنی، میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ میرا رب، میرا دین اسلام اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جب بھی پڑھتے ہو عذاب ٹل جاتا ہے، ہر دعا میں پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، قصیدہ بردہ شریف بھی آپ نے سنا ہوگا۔ بردہ چادر کو کہتے ہیں، قصیدہ اشعار کو کہتے ہیں، شعروں کا مجموعہ۔ اس ہستی نے جو بیمار ہو گئی تھی بستر پر یہ قصیدہ لکھا اور کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان سے سنا، خواب میں ان کو چادر عطا فرمائی، خواب میں نبی پاک نے ان پر ہاتھ پھیرا، حضور کے ہاتھ پھیرنے سے وہ خواب میں ٹھیک ہو گئے، جب آنکھ کھلی تو ٹھیک تھے، اور وہ چادر ان کے پاس موجود تھی۔ وہ امام بوصیری، 900 سال ہو گئے یہ قصیدہ دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ قصیدہ بردہ کا شعر، آؤ اسی طرز میں مل کے پڑھ لیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ اس کا ترجمہ سن لیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک دنیا اور آخرت آپ کی بخشش میں سے ہیں، اور لوح محفوظ اور قلم کا علم آپ کے علموں میں سے ایک علم ہے۔ نبی کے سامنے انہوں نے یہ سنایا، حضور نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، حضور نے سنا، انعام دیا، کیا مطلب جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح کہہ رہے ہو۔ اللہ اکبر یا رسول، 900 سال سے دنیا پڑھ رہی ہے، علماء پڑھ رہے ہیں، نہیں، علامہ سلیمان جمل فتوحات احمدیہ میں فرماتے ہیں،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام جہانوں، جنوں، انسانوں، فرشتوں کے علوم کو گھیرے ہوئے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عالم پر مطلع فرمایا اور اگلوں پچھلوں کا علم اور جو کچھ ہونے والا اور جو کچھ ہو چکا سب سکھا دیا۔ سب کچھ اونچی اعلیٰ حضرت ہوئے ہیں 100 سال پہلے۔ کتنا عرصہ پہلے؟ 1921 میں وفات ہوئی ہے نا، 2015 چل رہا ہے، 6 سال کم، 100 سال ہو گئے نا۔ یہ جو امام بوصیری یہ ہوئے ہیں 900 سال پہلے۔ کہتے ہو نا بریلویوں نے عقیدہ بنا لیا، اس وقت کون سا بریلی تھا؟ نہیں سمجھے ہو؟ یہ جتنے میں اب سنا رہا ہوں یہ اس وقت امام احمد رضا پیدا ہو چکے تھے؟ اونچی سینکڑوں برس سے، کیا مطلب صحابہ سے اب تک ہر سنی مانتا ہے نبی کو اللہ نے بڑی شان دی ہے، نبی کو اللہ نے بہت کچھ دیا، اپنا آپ نہیں چھپایا اور کیا چھپانا۔ آئیے اور سنیں، علامہ خرپوتی انہوں نے قصیدہ بردہ کی شرح لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں تمام نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کرم میں سے جو تیز بارش کی طرح ہے مانگا اور لیا، یعنی نبی کے فیضان، کیونکہ آپ فیض دینے والے، تمام نبی فیض لینے والے۔ اللہ نے سب سے پہلے آپ کی روح کو پیدا فرمایا، اس میں تمام انبیاء اور ما کانا وما یکون کے علوم رکھے، پھر ان رسولوں کو پیدا فرمایا تو انہوں نے اپنے علوم آپ سے لیے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں بلا شبہ آپ کے صحابہ کرام میں یہ مشہور تھا کہ آپ کو غیبوں پر اللہ نے اطلاع دی ہے، یعنی صحابہ مانتے تھے۔ اور علامہ زرقانی فرماتے ہیں بلا شبہ متواتر احادیث اور ان کے معنی اس پر متفق ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب پر اطلاع ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں میں اقوال ہی سناتا رہوں تو میرے والد صاحب نے اپنی کتاب ذکر جمیل میں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نے اپنی کتاب جال حق میں انبار لگایا ہے، اتنی باتیں اس میں موجود ہیں اور بیان کی گئی۔